الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سے بتائیے گا کہ آواز میری بہتر آ رہی ہے پہلے سے؟ جی آواز کلیئر آ رہی ہے، بالکل اسکرین شو نہیں آ رہی. جی اسکرین یعنی کہ جیسے روز آتی ہے ویسی ہی آ رہی ہے یا کچھ فرق ہے؟ نہیں، آواز جیسی پہلے آتی ویسی آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارا فتح و رضوی شریف پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہماری اس کی دوسری کلاس ہے. کل ہم نے ایک مسئلہ مکمل کیا تھا، انشاءاللہ تعالی آج یہ مسئلہ ثانیہ پڑھیں گے. وہی چل رہا ہے مسئلہ کہ گنگوہی کو 3 مسئلے بھیجے گئے تھے، جس میں سے ایک کا جواب گنگوہی نے دیا تھا، جس کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مکمل کلام فرمایا کہ اس کا جواب کس قدر غلط اور باعث مغالطہ مسلمین ہے. اور بقیہ جو 2 جوابات، 2 سوالات تھے، اس کے جوابات اس نے نہ دیے. اب مسئلہ ثانیہ ہے، وقت زوال جس میں نماز ممنوع ہے کیا وقت ہے؟ اقول گنگوہی صاحب نے اس سوال کا جواب نہ دیا. پیشتر یعنی پہلے بھی فقیر سے یہ سوال ہوا تھا، بقدر ضرورت جواب لکھا گیا. یہاں اس کی نقل پر اختصار ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زوال کا وقت جس میں نماز ناجائز ہے کیا ہے؟ بیدو توجرو. الجواب، زوال تو سورج ڈھلنے کو کہتے ہیں. یہ وقت وہ ہے کہ ممانعت کا وقت نکل گیا اور جواز کا آیا، کما صرح بہ فی البحر عن الحلیۃ. ہاں تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے یہاں پر تو زاوہ کبریٰ کو زوال بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی وضاحت کرتے بھائی نہیں ہے، ظہر کا وقت جو شروع ہو رہا ہوتا ہے وہ زوال ہے. یعنی کہ یہ تو بولنا صحیح ہے. ہم زیادہ تر اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ نصف النہار کا جو وقت ہے وہ زوال کا وقت ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جو زوال کا وقت ہے وہ تو ظہر کی ابتدا ہے. وہ اس کو یہ بولنا کہ یہاں پر مکروہ وقت کی ختم ہو رہا ہے، یہ تو درست ہی نہیں ہے. بلکہ جو مکروہ وقت ہے وہ تو زوال سے پہلے ختم ہوتا ہے، یعنی کہ نصف النہار حقیقی پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو اصلاً جس میں کوئی کراہت نہیں بلکہ جواز کا وقت ہے. تو وقت ممانعت کو زوال کہنا صریح مسامحت یعنی غلطی ہے، اور غایت تعویل مجاز مجاورت، بلکہ فرما رہے کہ اس کو پھر بہت زیادہ آپ کو مجازی معنی لینے پڑیں گے، اس کی طرف جانا پڑ جائے گا. بلکہ اسے وقت سوا کہنا چاہیے، یعنی نصف النہار کا وقت کہنا چاہیے. اب علماء کو اختلاف ہے، 2 قول ہیں. ایک ہے ائمہ خوارزم اور ایک ہے ائمہ ماوراء النہر. ماوراء النہر کی پوری بخارا وغیرہ کی پٹی کہلاتی ہے، یہ جو علماء کے مطلب یہ ملک کے وراء النہر کے نام سے مشہور ہے. ائمہ خوارزم کا جو مذہب ہے اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بھی فتویٰ اسی کے اوپر ہے، آگے آ رہی ہے بات. تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ نصف النہار شرعی سے لے کر نصف النہار حقیقی تک مکروہ وقت ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے یہاں پہ مشہور ہے، جس کو ہم زاویہ کبریٰ بولتے ہیں. اور ائمہ ماوراء النہر کا موقف یہ ہے کہ صرف وقت استوا
یعنی کہ وہ مقدار جس کے اوپر بس سورج کا قطر دائرہ نصف النہار پر کو گزرتا ہے وہ وقت صرف اور صرف مکروہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ 30 40 50 منٹ جو ہم لیتے ہیں وہ اس کو مکروہ وقت نہیں مانتے، جیسا کہ صاحب فتاوی نوریہ کا بھی موقف ہے جو کچھ ٹائم پہلے ہی گزرے ہیں. غالباً بصیر پور کے رہنے والے تھے. تو اب ان حضرات سے یہ بات ہوتی ہے کہ پھر آپ کے نزدیک یہ مقدار کتنی ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ مقدار بہت قلیل بنے گی، یعنی کہ اتنی مقدار بھی نہیں بنے گی کہ جس کے اندر کوئی نماز پڑھی جائے. اب ہم ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں تو بھائی آپ کے نزدیک تو یہ اتنا قلیل وقت ہے کہ اس کے اندر کوئی نماز ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی. اعلیٰ تعالیٰ وقت پر آگے کلام کریں گے تو آپ پہلے سے خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کم از کم اتنا مانیں گے کہ جس کے اندر کوئی شخص تقریباً 4 رکعت نماز پڑھ سکے. 4 رکعت کا ہے یا 2 رکعت کا ہے، اس طرح سے ہے. تو یعنی کہ وہ چیز سمجھ لیجیے کہ 4 5 منٹ مانتے ہیں. اچھا، پھر جو دیوبندی حضرات ہیں تو وہ بھی اسی کو ہی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے تھوڑا اور مزید آگے نکل جاتے ہیں. بولے کہ بالکل صحیح تو بھلے اگر اس قول کو بھی اختیار کر لیتے تو ہم بولتے بھائی صحیح ہے کہ علماء کا موقف اپنایا ہے، ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، اگرچہ مرجو کو اپنا دیا. لیکن یہ تو گیا آگے، اور انہوں نے کیا لے لیا کہ انہوں نے کہا کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے مکروہ وقت ہے. ہم نے بولا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ظہر کا وقت شروع ہونے کے 5 منٹ بعد بھی مکروہ وقت ہے. یہ نہیں لے کے آئے مارکیٹ میں، حالانکہ کسی اعتبار سے کہیں بھی کسی بھی کتاب میں، کسی فقہ کی کتاب میں، حدیثی کتاب میں کہیں بھی بیان نہیں ہوا یہ. تو آپ اگر ان کی ہمارے یہاں پہ جو گھڑیاں لگی ہوتی ہیں وہ دیوبندیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس میں سیٹنگ نہ ہوئی ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ جو زوال کا وقت جس کو تو وہ زوال کا وقت نہیں ہے، پھر اس کو جو زوال کا وقت وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو 10 منٹ مانتے ہیں. زہر کے 5 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور زہر کے 5 منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں کبھی بھی. تو یہ دو گروہ ہے، اور اس کے اندر سے تیسرا ٹیڑھا میڑا دیوبندیوں کا گروہ ہے جس کا میں نے آپ کو موقفات عرض کر دیے. چلتے ہیں عبارت رضا کی طرف کہ اب علماء کو اختلاف ہے کہ اس سے نہار عرفی کا نصف حقیقی مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی دوپہر جس وقت مرکز آفتاب، ایک منٹ یہ پہلے سامنے سے لوگو ہٹ جائے جی. اب علماء کو اختلاف ہے کہ اس سے نہار عرفی کون سا ہوتا ہے؟ نہار حقیقی والا کا نصف حقیقی مراد ہے. یعنی دوپہر جس وقت مرکز آفتاب بالائے افق دائرہ نصف النہار پر، ان قیودات کی وضاحت کریں تو حاجت نہیں ہے. بھائی مرکز آفتاب پہنچے گا اور بالائے افق یعنی دائرہ نصف النہار تو اوپر والے افق پر بھی آتا ہے اور نیچے والے افق پر بھی آتا ہے. تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اوپر والے افق پہ پہنچے، یعنی کہ وہی ظہر والا وقت کے آس پاس والی بات ہوئی. پر پہنچتا اور سایہ اپنی مقدار اصلی پر آ کر اس کے بعد جانب مشرق پلٹتا اور گھٹنے کی انتہا ہو کر پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ قول ائمہ ما وراء النہر کی طرف منسوب. پیچھے حاشیہ رہتا ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ پورا کر کے حاشیہ پڑھیں گے. یا نہار شرعی کا نصف مراد ہے جسے زاویہ کبریٰ کہتے ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نہار عرفی طلوع کنارہ شمس سے غروب کل قرص شمس تک ہے. یہ فرض لکھا ہوا ہے، فرض نہیں ہے. قرص مطلب قرص شمس، ایک سمجھ لیں کہ دود کا جو نقطہ ہے وہ دود نہیں ہے، یہ نقطہ خوف کا تھا، یہ آگے چلے گیا غلطی سے. اب پیچھے حاشیہ پڑھتے ہیں، پھر ایک نئی گفتگو شروع ہونی ہے، اس کو دیکھیں گے. اعتراض ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا فرمایا کہ اس سے نہار عرفی کا نصف حقیقی مراد ہے. اب چاہے وہ 12 بجے ہو، چاہے وہ 12:15 بجے ہو، چاہے وہ 12:30 بجے ہو،
نہار عرفی کا نصف حقیقی مراد ہے، نہ کہ 12 بجے. ایک قول یہی ہے کہ نصف النہار عرفی سے کہ 12 بجے کو نہ کہتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بھائی نصف النہار عرفی ہوتا ہی 12 بجے. اب وہ کیا کرتے، اگلا مسئلہ آ رہا ہے اس کے اندر، اس پر پوری گفتگو ہم نے کرنی ہے. تو وہ لیتے ہیں کہ بھائی یہ متعین ہے کہ نصف النہار عرفی کا وقت 12 بجے ہوگا. اب بقیہ اوقات اس کے حساب سے چلاؤ. یہ مدارسی گھنٹے ہیں جو مشہور ہے نا انڈیا میں چلتے تھے اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دور میں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی نصف النہار کا جو وقت نصف النہار عرفی ہے نا وہ 12 بجے ہوگا. اب بقیہ سارے اوقات پھر اس کے حساب سے کرنے پڑتے تھے. وہ کس طرح سے ہو رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو یہ سال میں 4 دن، مطلب کہ 12 بجے نصف النہار عرفی کی، تو سال میں 4 دن یعنی 15 اپریل، 14 جون، 31 اگست اور 24 دسمبر کے سوا ہمیشہ نصف النہار حقیقی سے آگے پیچھے ہوتا ہے، جس کا تقدم و تاخر تقریباً پاؤ گھنٹے تک پہنچتا ہے، یعنی زیادہ میں تقریباً 14 منٹ. جو تعدیل ایام ہے زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ 14 منٹ ہوتی ہے. اور کمی میں 16 منٹ کے، زیادہ سے زیادہ جو کم ہوتی ہے وہ 16 منٹ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ 11:44 سے 12:14 کے درمیان ہوتی ہے. پھر یہ بھی اس وقت ہے کہ گھڑیاں اصل تعدیل الایام بلدی پر جاری کی جائے، کہ بلدی اوقات ہو، معیاری اوقات نہ ہو. اگر دوسرے مقام کے وقت پر اجرا ہو، جیسے ہندوستان میں وقت مدارس کو اختلاف طول سے یہ کو اختلاف سے مبدل ہو جائیں گے. یعنی کہ وہی جب ریلوے وقت لیں گے آپ تعدیل مروج ملا دیں گے تو پھر لازمی نہیں ہے کہ ان ہی دنوں کے اندر 12 بجے آپ کا نصف النہار حقیقی عرفی ہو، بلکہ آگے پیچھے ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 کی جگہ 3 رہ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 کی جگہ 2 رہ جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ 1 رہ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 1 بھی نہ رہے. مثال کے طور پر کی آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ اب کلیئر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ریکارڈنگ کے اندر بھی پھر صحیح نہیں جا رہی ہوگی. چلے، یہ شروع سے ہی آواز اس طرح سے آ رہی تھی یا ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی ہے. چلے، اللہ پاکستانی فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس کا حساب کیسے لگے کہ بھائی 1 دفعہ آئے گا، 2 دفعہ آئے گا، 3 دفعہ آئے گا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس شہر کی تعدیل مروج، کیا تعدیل مروج تعدیل ایام سے کم ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ادھر 12 بجے ہونا ممکن ہے. اور اگر تعدیل مروج تعدیل ایام سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پھر 12 بجے نصف النہار حقیقی عرفی ہونا ممکن نہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں جس شہر میں موجود ہے حیدرآباد، اب اس کی تعدیل مروج ہے 0 گھنٹے 26 منٹ اور 36 سیکنڈ. اب اس کی جو تعدیل مروج ہو گئی وہ تعدیل ایام سے زائد ہو گئی. تو اب یہاں پر کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ 12 بجے نصف النہار حقیقی عرفی ہو سکے، بلکہ 14 منٹ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، یہ تو 26 ہے. تو اسی طرح سے یعنی کہ جب کم سے کم ہوتا ہے نا، کم سے کم کی مقدار یہاں پر پہنچتی ہے 12:10 پر، کہ کم سے کم جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ 12:10 پر ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12:40 سے 12:41 اس کے درمیان رہتا ہے. نہ کبھی 12:10 سے پہلے زوال کا وقت ہو سکتا، یعنی کہ نصف النہار حقیقی کا وقت ہو سکتا، نہ کبھی 12:41 کے بعد نصف النہار حقیقی کا وقت ہو سکتا. جب تک ہے کہ جب تک پاکستان کا معیاری گھنٹہ 5 ہے، بالفرض تبدیل ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر یہ معاملات بھی تبدیل ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ تمام کو یہ بات معلوم ہے کہ سارا کا سارا دخل تعدیل ہے. خیر، ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے چلے گئے، واپسی آتے ہیں عبارت کی طرف.
مثلاً بریلی جس کا وقت مدارس سے، مدارس یعنی کہ اس وقت جو اس کا سینٹر آف انڈیا مانا جاتا تھا، جس سے پورے ملک کے حساب چلتے تھے، 3 منٹ 19 سیکنڈ زائد ہے۔ یہاں تقریبی مساوات یعنی جیبی گھڑی کے 12 بجے پر ٹھیک دوپہر ہونا ان 4 تاریخوں پر ہوگا، 4 و 25 مئی و 11 ستمبر و 18 دسمبر 12 مہینوں۔ یہ بھی اس وقت تک تھا کہ جب تک مدارس کے حساب سے چلتی تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، مدارس کا ٹائم منسوخ ہو گیا اور وسط ہند کے وقت پر گھڑیاں جاری ہوئی۔ یہ بھی جب تک ہے کہ اب جولائی 1905 عیسوی سے مدارس ٹائم منسوخ اور وسط ہند کے وقت پر گھڑیاں جاری کی گئی ہیں، یعنی جہاں طول 82 درجے ہے جس کے 5 گھنٹے ہوئے۔ اچھا ایک چیز جو کل بھی وضاحت کرنی تھی، بلکہ پہلے یا چلے یہاں سے بتا دیتا ہوں۔ کل جو بات آئی تھی نا کہ نیچے لائن ہوتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے، لائن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے یہاں پہ ڈاٹ ہے نا، تو یہ جو نقطہ اس طرف بنا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساڑھے، اور نیچے لائن بنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاؤ، اور اگر یہ دونوں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پونا۔ تو جہاں پر پیچھے بھی یہی ہو رہا تھا کہ وہاں پر ڈاٹ بھی بنا ہوا تھا، نیچے لائن بھی بنی ہوئی تھی، تو وہ تھا 6:45۔ اور ایک دفعہ جو نیچے سے دوسری تیسری لائن تھی یا چوتھی لائن تھی، اس طرح سے نیچے تھا 11 پر نیچے لائن تھی تو اس کا مطلب تھا 11:15۔ اب یہاں پر بھی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 5:30، 5 نہیں پڑھیں گے، اس کو 5:30 پڑھیں گے۔ یہ اشارات ہیں فتح روزہ شریف کے جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اچھا یہاں پر بھی کیا ہے، یہ بھی 82 کے بعد بھی ایک ڈاٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 82 5.5 گھنٹے نہیں بنتا بلکہ 82.5 بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ڈاٹ رہ گیا، فتح اور رض قدیمی میں چیک کر لینا چاہیے، اگر آپ کے پاس کسی پر کھلی ہو تو چیک کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اس اختلاف نے بریلی میں صرف 2 ہی دن مساوات کے رکھے، 8 اکتوبر اور 28 نومبر۔ ایک منٹ رکیے۔ اچھا میں نے جو بات کی ہے نا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ 1 رہے یا 2 رہے، تو میں اس کو پھر بھی ایک دفعہ چیک کر لوں گا کہ چاروں صورتیں بنیں گی نہیں بنیں گی، یعنی کہ 2 کا تو بننا کنفرم ہے، باقی 3 وقت آئے اور 1 نہ آئے، یا پھر 1 آئے اور 3 نہ آئے، اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ اس کو میں نے چیک کرنا رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو چیک کر کے پھر ایسا کروں گا نا، تو اس کو فی الحال پینڈنگ میں رکھے گا اس بات کو میری۔ اس اختلاف نے بریلی میں صرف 2 ہی دن مساوات کے رکھے، 8 اکتوبر اور 28 نومبر، اور کمی کے مقدار یعنی جیبی گھڑی کے 12 بجے سے نصف النہار حقیقی کا پہلے ہونا صرف 4 منٹ رہ گئی، اور زیادات یعنی جیبی کے بعد 12 بجے سے ٹھیک دوپہر کو ہونا 26 منٹ تک پہنچ گئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عربی عبارت ہے، اس کا ہی ترجمہ ہوا تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا انداز ہے کہ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت اردو میں فتویٰ لکھ رہے تو اردو آخر تک اردو چلے۔ اعلیٰ حضرت ہیں، جب چاہتے ہیں تو عربی کی طرف چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں فارسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔
جب چاہتے ہیں تو پھر اردو کی طرف آ جاتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے، آپ کے قلم آپ کی ہے نا خادم ہے، تو جس طرح چاہے فرماتے چلتا ہے. تو ابھی یہ عربی ہے تو اس کی ترجمہ بھی ہوا ہے. جس طلوع پر شرعی احکام مبنی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ شرقی جانب جو دائرہ افق حسی ہے. افق حسی کا عام معنی مراد ہے، جس کو بعض نے افق ترسی کا نام دیا ہے. افق کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی توضیح الافلاق کے اندر، 3 قسمیں پڑھی تھیں. ایک تھا افق حقیقی جو 90 درجے پہ بنتا ہے، یعنی کہ بالکل 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جو کہ دائرہ عظیمہ تھا. جبکہ 2 مزید ہم نے قسمیں پڑھی تھی، ایک افق حسی پڑھا تھا اور ایک افق مرئی پڑھا تھا. افق حسی کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ جو نصف قطر ارض افق حقیقی سے بلند ہو، جو کہ دائرہ صغیرہ تھا. اور ایک دوسرا ہم نے ایک اور قسم پڑھی تھی افق مرئی، جو جہاں تک موضع ناظر پہنچتی ہے اس کے دائرے کو افق مرئی کہتے ہیں. اب یہاں پر افق حسی فرمایا اور فرما رہے ہیں کہ افق حسی کا عام معنی مراد ہے. افق مرئی اور افق ترسی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب افق حسی سے بھی بتائیے گا دوبارہ، جی افق حسی کے متعلق بتائیے گا دوبارہ کیا ہے وہ؟ افق حسی یہ توضیح الافلاق میں لکھا ہوا سارا، کہ جو افق حقیقی سے نصف قطر ارض کی مقدار بلند ہوتا ہے، بلندی پر جو دائرہ بنتا ہے. تو افق حس اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ افق مرئی اور افق ترسی ایک ہی چیز ہے. اب یہ ہے کہ جو افق حسی ہے نا، جو نصف قطر ارض کی مقدار ہے، یہ تو ایک اصطلاح ہے. جبکہ افق حسی سے ہی عام معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں کہ جو دیگر تمام قسموں کو شامل ہوتا ہے. یعنی کہ افق حسی سے پھر تمام افق کی قسموں مراد لیتا ہے. پھر اس صورت کے اندر ہمیں تعیین کرنی پڑتی ہے کہ افق حسی سے کون سا والا مراد لے رہے ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آگے اس پر کلام کریں گے. اس دائرے سے پورے سورج کی حرکت کے ساتھ سورج کا پہلا کنارہ گزر جائے، اور غروب سے مراد یہ ہے کہ سورج کی پوری ٹکیا اسی دائرے سے اسی حرکت کے ساتھ غربی جانب سے گزر جائے. کیا فرمایا؟ افق حسی پر. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس سے نہار عرفی اور نہار نجومی کا امتیاز بھی واضح ہو گیا، کیونکہ نہار نجومی شروع اس وقت ہوتی ہے کہ جب شرقی جانب سورج کا مرکز افق حقیقی کے دائرے پہ منطبق ہو جائے. 2 تبدیلیاں ہو گئی، ایک سورج کے مرکز کا اور دوسرا افق حقیقی. اور ختم اس وقت ہوتی ہے کہ جب غربی جانب سورج کا مرکز افق حقیقی پر دائرے پہ منطبق ہو جائے. اب اگر دونوں افق سے مراد حقیقی و حسی یا ترسی کہہ لیں متحدوں، دونوں ایک ہی جگہ پر مانے جائیں، تو نہار عرفی اور نہار نجومی سے اتنی بڑی ہوگی جتنی دیر میں سورج کا آدھا کرہ طلوع ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ جب دونوں کو ہم ایک ہی مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے افق ترسی سے افق حسی سے ہم نے عام معنی مراد لیا ہے. وہ افق حقیقی پر بھی منطبق ہو سکتا ہے، وہ افق حسی اصطلاح پر بھی منطبق ہو سکتا ہے، وہ افق مرئی پر بھی منطبق ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم یہ صورت مانتے ہیں کہ افق حسی اور افق حقیقی یہ دونوں متحد ہوں، یعنی کہ افق حسی افق حقیقی پر منطبق ہو جائے. تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ نہار عرفی اور نہار نجومی کے درمیان سورج کے نصف کرے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب دونوں جگہیں تو ایک ہی ہو گئی نا. اب فرق صرف اتنا رہ گیا کہ ہم نہار عرفی کے اندر، نہار شرعی کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کا کنارہ طلوع کرے، اور نہار نجومی کہہ رہے ہیں کہ مرکز ہو. لہذا کیا ہوگا؟ آدھے کرے کا فاصلہ ہے بس، تو اتنا ہی فاصلہ رہ جائے گا اور آدھا غروب ہوتا ہے. یہ بات. اور اگر ترسی حقیقی سے نیچے ہو، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، حقیقی افق ترسی یعنی کہ افق مرئی وہ نصف سے نیچے ہوتا ہے، خصوصاً جب افقی انکسار کے دقیق کو لحاظ کیا جائے. جب انکسار کے دقیقے لیے جائیں گے تو صورت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ افق ترسی نیچے ہو جائے گا، تو نہار عرفی اور زیادہ بڑھ جائے گا، بہت زیادہ فرق آ جائے گا. انکسار کا بھی فرق آ گیا اور نصف قطر کا بھی فرق آ گیا. ہاں اگر ترسی حقیقی سے سورج کے نصف قطر جتنا اوپر ہو
اب ہم یہ صورت ہے کہ ترسی کو حقیقی سے نصف کی طرف جتنا اوپر مانے اور انکسار کے دقیقے بھی ملحوظ ہوں تو نہار عرفی اور نہار نجومی برابر ہو جائیں گے، اور اگر سورج کی نصف قطر کی مقدار سے زیادہ اوپر ہو تو نہار نجومی بڑھ جائے گی، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ یہ فائدہ لکھتے وقت قلم کے لیے ظاہر ہوا تو ہم نے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کس قدر باریک بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور نہار شرعی طلوع فجر صادق سے غروب کل آفتاب تک ہے، تو اس کا نصف ہمیشہ اس کے نصف سے پہلے ہوگا۔ مثلا فرض کیجئے آج تحویل حمل کا دن ہے، آفتاب بریلی اور اس کے قریب موادے میں جیب گھڑی کے 6:07 پر چمکا۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کیجئے، آگے اس کو بیان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جو وقت بیان کیا ہے، یہ اب اگر آپ مثال کے طور پر آپ وقت نکالیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ تعدیل مروج جو ابھی کے حساب سے لگائیں گے 5.5 گھنٹے سے مائنس کریں گے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے آگے اگلے مسئلے کے آخر میں بیان فرمایا کہ جو حسابات رکھے ہیں وہ مدارس کے حساب پر رکھے ہیں۔ مدارس کیا ہے؟ مدارس جو ہے وہ چنئی کا جو شہر ہے انڈیا کا، وہ پرانا نام ہے، تو پہلے جو چنئی سے سارے کے سارے اوقات مانے جاتے تھے، تو اب اس کے اعتبار سے آپ پیچھے حاشیے میں پڑھائے ہیں کہ اس کے حساب سے جو تعدیل مروج بریلی شریف کی بنتی ہے وہ 3 منٹ 19 سیکنڈ بنتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے جیب گھڑی، جیب گھڑی سے مراد جیبی گھڑی نہیں ہے، ورنہ یہ وقت کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ جیب گھڑی سے مراد وہ پرانے دور کے اندر جو گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں رکھی جاتی تھی، وہ جیب گھڑی کے نام سے استعمال ہوتی تھی۔ چھوٹی گھڑیوں کو جیب گھڑی بولتے تھے، جیسے گھنٹہ گھڑی اور اس طرح کی گھڑیاں پائی جا رہی ہوتی تھی عموماً، اس کو جیب گھڑی فرمانا، تو یہاں سے مراد جیبی گھڑی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب عبارت کو دیکھیے کہ آفتاب بریلی اور اس کے قریب موادے میں جیب گھڑی کے 6:07 پر چمکا۔ اب کیا ہوگا، آپ جیبی وقت نکالیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا 5:57، اس کے اندر آپ تعدیل الایام بڑھا دیں تو وہ 7 منٹ 51 سیکنڈ ہے تقریباً اس تحویل حمل کے دن میں، تو یہ بڑھا، اور اسی طرح سے 3 منٹ 19 سیکنڈ اس کے تعدیل المروج کے بڑھا لیں گے تو آپ کے پاس یہی وقت نکل کر آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اور 6:14 پر ڈوبا، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، اگر آپ جیبی وقت کے ساتھ سے نکالتے تو وہ آپ کے پاس آئے گا 6:3.5 4 کے آس پاس، پھر اس میں آپ وہ تعدیل الایام تعدیل مروج ملا دیں تو 6:14 ہو جائے گا۔ 4:48 پر صبح ہوئی، یہ صبح بھی اسی طرح سے نکالنی ہوگی آپ کو کہ یہ بھی سارا مدارس کے حساب سے ہوگا۔ ابھی جو جدید ہے وہ تقریباً غالباً وہ بریلی شریف کی تعدیل مروج 12 منٹ ہے، تو اس کے حساب سے نکالیں گے تو وقت درست نہیں آئے گا۔ تو اس دن نہار شرعی 13 گھنٹے 26 منٹ کا ہے، جس کا آدھا 6 گھنٹے 43 منٹ ہوا، اسے 4 گھنٹہ 48 منٹ پر بڑھایا تو 11 گھنٹے 31 منٹ کا وقت آیا، اور نصف النہار شرعی وقت استواء حقیقی سے 40 منٹ بیشتر ہوا۔ اب آگے اس کو اعراب ہم کیا پڑھیں، کیونکہ لا کا عطف کوئی عربی عبارت تو پیچھے ہے نہیں کہ اس کے اوپر ہم اس کا عطف کر دیں، تو لا 29 کما یتوہم، یہ تو یتوعد ہونا چاہیے، یا پھر جو ترجمہ ہوا ہے تو وہ یہاں پر وہاں آنا چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک تبدیل ہونی چاہیے، کیونکہ یتوہم کا معنی وعدے کا ہوتا نہیں ہے۔ تو کما یتوعد فافہم وعرف ان کنت تفہم۔ اچھا یہ 19 منٹ لکھا ہوا ہے، یہ 19 نہیں ہے بلکہ 29 ہے۔ اب 29 کہاں سے نکلا کہ ایک جو یہ چیز مشہور کی گئی تھی کہ نصف النہار عرفی ہمیشہ 12 بجے ہی ہوتا ہے، تو جب اس حساب سے لیں گے تو 11:31 اور 12 کے درمیان 29 منٹ کا فاصلہ ہے، تو یوں اس سے تو یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے کہ 29 منٹ ہونا چاہیے اگر ہم یہ مان لیں کہ 12 بجے ہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ ہمیشہ 12 بجے نہیں ہوتا، جیسے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے مثال پیش فرمائی، بیان فرمائی، تو اس سے بات ہمیں واضح ہو گئی کہ جو زوال کا وقت ہے وہ بھی مختلف ہوتا رہتا ہے،
اور اس کی ساری مقداریں بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں، نہ کہ 29 منٹ جیسا کہ وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھو اور جانو اگر سمجھ رکھتے ہو۔ اسی کو زاویہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اسی وقت کے آنے تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو روزے کی نیت جائز ہے۔ اسی دوسرے قول پر اس وقت سے نصف النہار عرفی یعنی استواء حقیقی تک تحویل حمل کے دن 12:11 پر ہوگا۔ سارا وقت کراہت کا ہے جس میں نماز ناجائز و ممنوع اور پر ظاہر کہ یہ مقدار اختلاف موسم سے گھٹتی بڑھتی رہے گی۔ یہ قول ائمہ خوارزم کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔ امام رکن الدین صباغی نے اسی پر فتویٰ دیا۔ رد المختار میں ہے، طہاستانی میں اس قول کو ائمہ وراء النہار کی طرف منسوب کیا ہے کہ مراد عرفی نہار کا نصف ہونا ہے، اور اس قول کو ائمہ خوارزم کی طرف منسوب کیا ہے کہ مراد شرعی نہار کا نصف ہونا ہے، یعنی زاویہ کبریٰ سے زوال تک۔ اسی میں ہے اور قنیہ میں ہے کہ زوال کے قریب مکروہ وقت کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ نصف النہار سے زوال تک ہے، کیونکہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی ہے کہ آپ نے نصف النہار سے زوال تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ رکن الدین صباغی نے کہا کہ یہ کتنا ہی اچھا استدلال ہے، کیونکہ اس وقت میں نماز سے منع کرنے کی ضرورت تبھی پڑ سکتی ہے کہ جب یہ وقت کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس میں نماز پڑھی جا سکے۔ جو شروع میں بات کی تھی، یعنی کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نصف النہار حقیقی سے زوال، تو یہ تو کوئی اتنی دیر مقدار ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر نماز پڑھی جا سکے، اور یہ آپ اس کو اب تقریباً اصول شاشی وغیرہ پڑھ چکے ہیں، تو یہ جیسے اسی طرح اس کی مثال آتی ہے نا کہ اندھے کو بولنا کہ بھائی بدنگاہی نہ کر، تو یہ اس کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ محال کا حکم دینا، اس طرح سے کر کے کوئی اصطلاح کا نام آتا ہے۔ ذہن سے میں آ نہیں رہا، بہرحال یہ اس کی مثال یہ آتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے امر کی بحث کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ اس طرح سے نا امر باطل ہوتا ہے، یعنی امر کبھی شرعیہ جی نہیں للعاجز، نہیں للعاجز، جزاک اللہ۔ تو جو شخص کے لیے ممکن ہی نہ ہو اس کو اس چیز کا حکم دینا، تو یہ بھی وہی صورت ہو جائے گی کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اس وقت نصف النہار حقیقی سے زوال تک نماز نہ پڑھو، تو یہ تو صورت نہیں للعاجز والی ہو جائے گی، حالانکہ یہ باطل ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بات ماننی پڑے گی کہ حضور کی مراد نصف النہار شرعی ہے۔ شامی کی عبارت ختم ہوئی، اور جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ افتاء کے الفاظ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی عبارت ہے۔ اقول، اب اعلیٰ حضرت فرماتے میں کہتا ہوں اسی کا معید ہے وہ جو شامی میں ہے۔ کیا ہے؟ شامی نے تحتاوی سے، اس نے ابو سعود سے، اس نے حموی سے، اور اس حموی سے، اس نے برجندی سے، اس نے ملتقط سے باب الکسوف میں نقل کیا۔ اب دیکھیے گا استدلال کیسا فرما رہے کہ اگر سورج گہن عصر کے بعد یا نصف النہار کے وقت لگے تو لوگ دعا کریں اور نماز نہیں پڑھیں، یعنی اس وجہ سے کہ ان دو وقتوں میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ تائید کی وجہ ظاہر مخفی نہیں، اعلیٰ فرما رہے، اعلیٰ نے وجہ بیان نہیں کی۔ اب یہاں پر اس سے کیسے پتہ چلا کہ نصف النہار کے وقت سے نصف النہار مراد ہے؟ کیونکہ سورج گہن کی جو نماز ہے وہ پڑھنی مستحب ہے، غالباً سنت بھی ہے، سنت کے درجے کے اندر ہے۔ تو اب یہاں پہ عصر کے بعد تو مکروہ وقت ہے، اسی کے ساتھ ملا ہے کہ نصف النہار کا وقت، تو نصف النہار کے وقت جو مکروہ لگے تو صورت کے اندر فرما رہے ہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جبھی تو اس وقت نماز پڑھنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ مکروہ وقت نہیں ہوتا تو صورت میں منع بھی نہیں کیا جاتا، اور اگر ہم یہ لے لیتے ہیں کہ نصف النہار حقیقی مراد ہے تو اس وقت میں نماز ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر علامہ شامی فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ تمام کی مراد نصف النہار شرعی ہی ہے۔ غرض جب علماء میں اختلاف ہے اور ایک امام اجل نے اس قول کو ترجیح دی اور اس کے خلاف ترجیح منقول نہ ہوئی تو احتیاط اسی پر عمل کرنے میں ہے، یہاں تک کہ اس کا خلاف ظاہر ہو جائے۔ اقول میں کہتا ہوں ابھی مسئلہ مزید تحقیق و تحریر کا محتاج ہے، اور عبد ضعیف کی یہاں کچھ بحثیں ہیں جنہیں عنقریب ہم کسی اور تحریر میں پیش کریں گے۔ واللہ تعالی عالم، جو کچھ میں نے جواب میں لکھا ہے وہ ختم ہوا، واللہ سبحانہ اعلم بالصواب۔
اب پتہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کو کہاں بیان کیا، وہ فتویٰ محفوظ ہے نہیں ہے. تو ایک دلی طور پہ تو یہ چاہتا ہے کاش اعلیٰ حضرت ادھر ہی بیان فرما دیتے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہوں گی. اب وہ پتہ نہیں کہاں موجود ہوگا. کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ فقی بندہ ہے نا عبد ضعیف اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ مزید بحثیں کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رک گئے ہوں گے. ہے مسئلہ ثالثہ. اب وہ تیسرا مسئلہ آ گیا گنگوئی والا. بڑھ سے بڑھ کر یہ وقت کس قدر ہے، یعنی زاویہ کبریٰ کا وقت زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے. گنگوہی صاحب نے اس سوال کا جواب بھی قلم انداز کر دیا، یعنی کہ نہ لکھا. اس کا جواب اجمالی یہ ہے کہ ہمارے بلاد میں انتہا درجہ یہ وقت 48 منٹ تک پہنچتا ہے. اب یہ کیسے نکالیں گے؟ آپ اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں نا، یعنی کہ آپ صرف اتنا سا کر رہے ہیں کہ آپ انقلاب سیفی کے اوپر اپنا وقت نکال دیں. انقلاب سیفی پہ اپنا ورنہ فجر کا وقت نکالیں، اس کا آدھا کر لیں، آسان ہے. اسی طرح سے انقلاب شتوی وغیرہ پر نکال لیں، انقلاب اور اعتدال وغیرہ پہ نکالیں، جس سے بیان ہو رہا ہے انقلاب سیفی میں ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی باعث جو ان کو ٹھیک دوپہر سے اتنے منٹ بیشتر نصف النہار شرع ہو جاتا ہے. اور تحویل حمل و میزان یعنی 21 مارچ اور 24 ستمبر کو 39 منٹ ہو جاتا ہے، نہ اس سے گھٹے نہ اس سے بڑھے. باقی ایام میں انہی کے بیچ دورہ کرتا ہے. تو آپ اعتدال پر نکال لیں اور انقلاب پر نکال لیں، تو آپ اپنے اپنے شہروں کی مقدار نکال سکتے کہ آپ کے یہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت کتنا رہتا ہے. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ يَطُولُ جِدًّا، اور اس کی تفصیل بہت طویل ہے. اور ٹھیک دوپہر سے یہ مراد کہ جب دائرہ ہندیہ میں ذل ثانی خط زوال پر پورا منطبق ہو، یہی نہار عرفی کا گویا نصف حقیقی ہے. گویا فرمایا نا، اس کا حاشیہ پڑھتے مزہ آ جائے گا. یعنی یہی نہار عرفی کا گویا نصف حقیقی ہے، اسی کو استواء حقیقی کہیے بولا ہے نا. اس وقت آفتاب بیچ آسمان پر ہونا سمجھیے. اب حاشیہ پڑھ دیں. اس گویا اور کہیے اور سمجھیے کی وجہ عالم حیت پر مخفی نہیں، اور یہ بھی وہ جان سکتا ہے کہ یہ وقت استواء حقیقی تحقیقی کی صورت میں ہوگا. دیکھیے کتنی باریک باتیں پتہ چلیں، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تمام چیزیں واضح بھی نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایک تجسس اور ایک خاص فنوں کے لیے چھوڑی جاتی ہے نا. ہر بات کی وضاحت ہر جگہ پہ نہیں کی جاتی. میں نے ایک دفعہ غالباً لیول 2 میں بھی صوفیہ کے حوالے سے بات چلی تو میں نے بتایا تھا کہ ان کے کلام میں ایک ایسے عجیب اشارات ملتے ہیں کہ جو سب نہیں سمجھ پاتے. تو ان سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی. فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں شطحیات جو کہلا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تاکہ ہر ایرا گھر ہماری بات کو نہ سمجھ لے اور ہماری بات خاص ہمارے جو مریدین متعلقین ہیں ان کو سمجھ آئے. ہر کسی نہ کسی کے اشارات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت چاہتے تو جب اتنا پورا فتویٰ بیان کر رہے ہیں تو اس بات کا وجہ نہیں بیان کر سکتے تھے. یہ حاشیہ بھی اعلیٰ حضرت کا کہ اس گویا اور کہیے سمجھے کی وجہ عالم حیت پر مخفی نہیں. تو اب اس کی وجہ ابھی ہمارا کام ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے چاہنے والے اس کی وضاحت کریں. تو اب اس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اب آپ اس کو نوٹ کیجئے کہ جو دائرہ ہندیہ کے اندر جو زوال کا وقت ہے، پہلے تو میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں. قوت القلوب میں فرماتے ہیں امام مکی علیہ الرحمہ کہ 7 زوال ہوتے ہیں سورج کے. میں آپ کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، میں نے نکالی ہوئی ہے. سورج کے 7 زوال ہیں. ان میں 3 ایسے ہیں جنہیں کوئی انسان نہیں جانتا. پہلا، سورج کے پہلے زوال کا وقت اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا. دوسرے زوال کا وقت اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے صرف وہ فرشتے جانتے ہیں جو سورج کے نگہبان ہیں. تیسرے زوال کے وقت کو زمین کے فرشتے جانتے ہیں. چوتھا،
وہ ہے جس سے اہل نجوم فلک کی پیمائش اور افلاک کی ترکیب سے جانتے ہیں. پانچویں زوال کو حساب دان اور تقویم کے ماہرین آلات وغیرہ کے ذریعے جانتے ہیں. چھٹے زوال کا علم مؤذنوں اور وقت کے دھیان رکھنے والے افراد کو ہوتا ہے. اور ساتویں زوال کے وقت کو تمام لوگ پہچانتے ہیں، اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے. تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو سایہ بنتا ہے نا، سایہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو سایہ بنے گا وہ کناروں سے بنے گا. تو جو خط زوال کے اوپر سائے کا منطبق ہونا، یہ تو اس وقت ہی ہو جائے گا کہ جب وہ سورج کا کنارہ اس دائرہ نصف النہار پر پہنچ جائے گا، بیچ آسمان میں پہنچ جائے گا. تو سایہ تو اس وقت بھی خط زوال پر منطبق ہو جائے گا، حالانکہ حقیقی استواء تحقیقی نہیں ہوا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی کچھ مقدار بعد ہوگی جس کو عالم حیت ہی پہچان سکتا ہے. تو اعلیٰ علیہ رحمہ جو مجھے سمجھ آیا وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہوں. احکام شریعہ میں اسی وقت کا اعتبار ہے. نصف النہار شرعی سے اسی وقت تک نماز مکروہ ہے، اس کے بعد پھر وقت ممانعت نہیں رہتا. اس وقت 12 بجے فرض کیجئے اور اس سے گھنٹہ بھر پہلے 11 والا حادل قیاس. ان گھڑی گھنٹوں کے 12 کا حکم زوال و نصف النہار و شروع وقت ظہر میں اصلاً اعتبار نہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو مدارسی گھڑیاں اور دھوپ گھڑیاں وغیرہ، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور دائرہ ہندی والی گھڑیوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ان اگرچہ نہایت صحیح ہو کہ نظر عوام میں ان کا کمال صحت توپ سے مطابقت، یعنی پہلے کے دوروں میں کیا ہوتا تھا کہ وقت بیان کرنے کے لیے نا توپ چلائی جاتی تھی. آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ ممکن ہے سنا ہی ہوگا کہ جو عید کا اعلان ہوتا تھا چاند وغیرہ کا، تو اس کے لیے بھی توپ چلاتے تھے، اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں میں بھی توپ چلائی جاتی تھی. تو وقت کو بیان کرنے کے لیے بھی، افطاری وغیرہ کے لیے، ہمارے یہاں پہ سائرن بجتا ہے نا، تو ادھر توپ چلائی جاتی تھی پہلے کے دور میں. ترکیوں کی آغاز ہے، پھر اس طرح سے آگے چلتی ہوئی آئی ہے. تعالیٰ فرمانے کہ توپ کے چلنے سے اس کے مطابقت کا وہ رکھتے ہیں نا کہ بھائی وقت ملاتے ہیں، اور توپ قطع نظر اس سے کہ اکثر غلط چلتی ہے. فقیر نے 11 منٹ تک کی غلطی اس میں مشاہدہ کی ہے. اعلیٰ اپنا بیان فرما رہے اگر پوری صحیح بھی چلے تو خود اس حساب پر نہیں چلتی، جو حساب ہونا چاہیے اس پر نہیں چلتی. فقیر نے بارہا بچشم خود مشاہدہ کیا کہ دوپہر کی توپ صحیح چلی ہے، اور اس وقت آفتاب مرعی العین، یعنی کہ جو توپ کو جس وقت چلنا چاہیے نا اسی وقت چلیے، اور اس وقت آفتاب مرعی العین میں صاف پلٹ چکا ہے. یہ ابھی وسط آسمان پر نہ ہے، کیونکہ جو دھوپ گھڑی توپ گھڑی ہے جو توپ چلتی ہے، تو اس کے قواعد ہی عجیب ہے. تو ابھی وہ اپنے حساب سے صحیح چل رہی ہے، پھر بھی سورج کیا ہے، یا تو وہ مرعی العین میں صاف پلٹ چکا ہے، آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے صاف پلٹ چکا ہے، یا بھی وسط آسمان پر آیا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو جب ہے کہ جب توپ صحیح چل رہی ہے پھر بھی غلطی کر رہی ہے، پھر توپ صحیح چلتی ہی نہیں ہے، تو جو پھر جو غلطیاں ہوگی اس کا کون خمیازہ بھگتے گا. ولہذا تحویل ہود کا شمس کے باحساب دائرہ ہندیہ ما حصہ انکسار افق ہمارے شہر میں 5:39 پر ڈوبنا چاہیے. توپ کے اعتبار سے 6:05 5:56 پر ڈوبتا ہے. تحویل قوس کا مہر کہتے ہیں سورج کو ہی. مہر کے باحساب مذکورہ دائرہ 6:42 پر چمکنا چاہیے. توپ کے گھنٹوں پر 6 سے 31 منٹ پر بعد طلوع آتا ہے. اسی طرح ہر جگہ فرق پائیے گا. یہ امر قابل لحاظ ہے. یہیں سے وہ عقدہ کھل گیا کہ ہم نے مسئلہ ثانیہ کے جواب میں نصف النہار شرعی 11 پر نصف النہار شرعی 11 پر 31 منٹ آ کر لکھا، اور پھر اس سے استواء حقیقی 40 منٹ کا فاصلہ رکھا، حالانکہ 11 پر 31 کے بعد 12 بجنے تک صرف 29 منٹ کا فصل ہے جو ادھر بات آئی تھی. تو وجہ یہ اس مسئلے میں کہ انہی رواجی مدارسی گھنٹوں کا حساب لیا تھا. ولہذا طلوع شمس حمل 6 پر 7 منٹ آ کر مانا ہے. ان مسائل کا اجمال تخمینی جواب
اور تفصیل و تحقیق مفدی تطویل و اتناب ہے. فرمایا اس کی تفصیل اور تحقیق کریں گے تو یہ تطویل و اتناب یہ آپ علم معانی کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ یہ پھر اس کی طرف لے جائے گا, تطویل یعنی طوالت کی طرف چلے جائے گا. اور یہ جو ہم نے طلوع الشمس سے عمل 6 پر, یہ 6 کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ 6:07 6 پر 7 منٹ آ کر مانا, یعنی 6 پر 7 منٹ زیادہ کر کے مانا, جسے آسان لفظوں میں 6:07 بول دیں. اور جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ عقل مندوں کے لیے کافی ہے. اور درود بھیجے اللہ تعالی بہت رجوع کرنے والے آقا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر. واللہ تعالی اعلم بالصواب. اگلا مسئلہ, حضرت مولانا, یہ سوال چل رہا ہے, وہ کوئی عالم ہے وہ اللہ تعالی رحمت سے سوال فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا العلام یا تو اب یہ لفظ بحر القمقام ہے یا حج القمقام ہے, اس کا معنی میں دیکھا نہیں ابھی. حامی سنہ قامع البدع بقیت السلف حجت الخلف مولانا الحاج المولوی احمد رضا خان صاحب مدہ ذلہ العالی. بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واضح رائے عالی متعالی ہو کہ ان دنوں یہاں کے علماء بلکہ 4-5 علماء ہند مثل حضرت مولانا مولوی لطف اللہ صاحب علی گڑھی اور جناب مولوی محمد منصور علی خان صاحب مراد آبادی و جناب مولوی محمد یعقوب صاحب اعظم گڑھی وغیرہ ہم نے مثلین سوا زوال کے سوا مثلین کے اوپر اثر کا فتویٰ دیا ہے, جو کہ صحیح دیا تھا. بعدہ مولوی عبد الوہاب صاحب بہاری صدر مدرس مدرسہ نظامیہ نے سب علماء کے فتوے کو رد کر دیا اور لکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی قول مثلین سے رجوع کر کے قول صاحبین کی طرف آ گئے ہیں. اب التماس ہے کہ آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں. خادم الطلبہ محمد عبد الخالق. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قول سیدنا الامام الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہی مثلین بعد فیء الزوال ہے, اور وہی احوت وہی عصا وہی من حیث الدلیل ارجا, اسی پر اجماع و اطباق جملہ متون و متین, وہی مختار و مردہ جمہور محققین شارحین, اسی پر افتاء اکثر کبرائے ائمہ مفتین. امام کا اس سے رجوع فرمانا ثابت نہیں. متون مذہب موضوعہ لنقل المذہب, یہ تعریف بیان کی متون کی. متون جو ہوتے ہیں وہ ان کو نقل مذہب کے لیے وضع کیا جاتا ہے, مذہب کو بیان کرنے کے لیے. تو فرما رہے ہیں کہ وہ متون مذہب کی جن کی وضع ہی نقل مذہب کے لیے ہے, ان کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حضور بعض حکایات کے ان سب چیزوں کے موجود ہونے کے بعد کہ متون مذہب کا اجماع ہونے کے بعد اور یہ ساری کی ساری اتباق اور یہ سارے جو اللہ نے الفاظ بیان فرمائے, تو ان کے حضور یعنی ان کے سامنے بعض حکایت شاذہ خاملہ یعنی کہ نقلی کھوٹی و غیر محفوظہ و قابل لحاظ کب ہوئی. بولے ان کے سامنے ان کا لحاظ کب ہوگا, بلکہ قول یک مثل ہی مرجوع ہے, کیونکہ بحر خیریہ اور رد المختار وغیرہ میں تصریح ہے کہ جو قول ظاہر الروایہ کے خلاف ہو اس سے رجوع کیا جا چکا ہوتا ہے. دو طرح کی روایت ہوتی ہیں فقہ کے اندر, ایک ہوتی ہے ظاہر الروایہ اور ایک ہوتی ہے نوادر الروایہ. ظاہر الروایہ کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری کیا بتایا آپ نے؟ جی دوسری کتاب دوسری روایت ظاہر الروایہ اور دوسری نادر الروایہ, اس کی جمع نوادر الروایہ بھی بولتے ہیں اس کو. تو ظاہر الروایہ میں امام محمد علیہ رحمہ, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر الروایہ وہ کتابیں جو امام محمد سے تواتر سے ثابت ہے, یعنی کہ جن کی نسبت امام کی طرف تواتر سے ثابت ہوئی ہے. تو یہ 6 کتابیں, جامع صغیر, جامع کبیر, سیر صغیر, سیر کبیر, زیادات اور مبسوط. یہ ٹوٹل 6 کتابیں ہیں کہ جن کے اوپر ظاہر الروایہ کا اطلاق ہوتا ہے.
اور اس کے علاوہ کچھ جو کتابیں ہیں تو وہ امام محمد علیہ رحمہ کی نوادر الروایہ میں شامل ہوتی ہیں. تو اصل فتویٰ ظاہر الروایہ پہ ہوتا ہے، پھر اس کے پورے یہ رسم الافتاء کے اعتبار سے تمام موقفات اور مسائل بنتے ہیں کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، سارا فتویٰ ہوتا ہے. تو جو مسئلہ ایک نادر روایہ میں بھی ہو تو ظاہر الروایہ میں ہو تو ظاہر الروایہ کے مسئلے کو اصل مانا جاتا ہے اور نادر الروایہ وغیرہ کو مرجوعاً یا قول ضعیف وغیرہ میں شمار کیا جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ جو قول ظاہر الروایہ کے خلاف ہو اس سے تو یہ فقہ کا اصول ہے کہ اسے مرجوعاً مانا جائے گا. اور ہر ایک کی ایک سمت ہے جس کے جانب وہ منہ کرتا ہے، تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور اپنے کرم سے انہیں قبول فرمائے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ واتم واحکم. چلیں کچھ سوال ہو تو کر لیجیے. اگلا مسئلہ بڑا ہے، وہ کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کو کل پڑھتے ہیں. اسی مسئلے پر ہی ہے، اب اس میں تحقیق آئے گی نا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اگلا جو مسئلہ ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ جواب عطا فرمائیں گے کہ کس طرح سے یہ اثر کا وقت مسلین ہے، اس کو اوپر دلائل 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 لائن سے. دو سوال رکھتے ہیں. یہ جو آپ نے 7 سورج کے زوال آواز کٹ لیا آپ کی. آپ نے جو سورج کے 7 زوال بتائے، یہ اس کا اسی بات سے کس طرح آپ نے جوڑا؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ زوال مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، جو ادھر 2 قصے بیان ہوئی کہ اہل نجوم جس کو جانتے ہیں اور ایک وہ کہ جو آلات کے حساب لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو ان 2 قسموں سے اس کا تعلق بن رہا ہے. پھر جو اگلی قسم آ رہی ہے عوام جانتی ہے، تو عوام اسی طریقے سے جانتی ہے کہ دائرہ ہندیہ کا خط الزوال پر منطبق ہو جاتا ہے تو وہ اس سے پہچان لیتے ہیں، حالانکہ زوال اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ جو آخری جب یہ مسئلہ پڑا ہے، اس میں جیسے کیا بتانا چاہیے، سمجھ میں نہیں آیا سوال جواب دونوں میں. سوال یہ ہوا تھا کہ اکثر علماء نے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مسلین کے اوپر فتویٰ دیا نا، تو ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی مسلین کے اوپر فتویٰ دینا درست نہیں ہے. مسلین کا جو قول ہے اس سے امام اعظم نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام اعظم کا قول تو تھا مسلین، لیکن انہوں نے مسلین کے قول سے رجوع کر لیا تھا، لہذا اب مسلین کے قول پہ فتویٰ نہ دیا جائے بلکہ مثل اول کے قول پر فتویٰ دیا ہے کہ ایک مثل سایہ ہونے کے اوپر اثر کا وقت شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، مثل اول کا قول مرجو اصل نہیں ہے بلکہ مثلین کا قول اصل ہے اور مثل اول کے قول سے رجوع ہوا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جتنے شارحین ہیں، جتنے متون ہیں، جتنی کتابیں ہیں جو ظاہر الروایہ ہے، سب تمام کے تمام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مثلین کا قول درست ہے اور مثل اول کا قول مرجوع ہے. آپ نے ظاہر روایت میں تو بتایا جو امام محمد سے تواتر سے ثابت ہو، نادر روایت میں کیا ہوتا ہے؟ نادر روایت میں ان کی سند میں کچھ تھوڑے بہت کمی ہوتی ہے، مطلب تواتر سے ثابت نہیں ہوتی. یہ پیچھے آپ نے کہا کہ جواب جو ہے 13:26 آ رہا تھا، تو 13 جو پیچھے والے مسئلے کا دوسرے جی اس میں 13:26 کا جواب آ رہا تھا آج کی جو کتاب میں جو لکھا ہوا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ 13:40 بھی آ سکتا ہے، تو یہ 13:40 کس طرح آئے گا؟ مطلب جس طرح سے ہم نکالتے نا جے بی اوقات سے، جب وہ اس طرح سے نکالیں گے تو پھر اس کے اندر 13 گھنٹے 40 منٹ بنے گا. مقدار وقت نہیں، مقدار. مطلب کہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کا جو طلوع کا وقت ہے وہ بن جائے گا 5:57 پر، اور غروب کا وقت بن جائے گا شام کے 6:04 پر، اور اس طرح سے جو فجر کا وقت بھی بیان ہوا ہے وہ بھی کچھ پہلے ہو جائے گا.
تو یوں پھر اس کے مقدار کے درمیان فرق آ جائے گا. اچھا، نوادر الروایہ کی میں آپ کو کتابیں بتا دیتا ہوں. کسانیات، ہارونیات، جرجانیات اور رقیات. تو ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو سندیں ہوتی ہیں وہ بالکل متصل اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ جتنی ان کی متصل ہیں ظاہر الروایہ کی. تو اس کی وجہ سے ان کے نا جو درجہ ہے وہ کم ہوتا ہے. نادر الروایہ کی کتابوں کے نام کیا بتا آپ نے؟ کسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات. ٹھیک ہے جی، کلاس کا احترام کریں. کوئی مزید سوال ہے؟ چلو اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.